بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سے تقریباً 1400 سال سے زیادہ وقت ہو چکا ہے۔ اس دور میں پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حسین کی جنگ ایک ظالم بادشاہ یزید کے لشکر سے ہوئی۔ یزید ایک ظالم بادشاہ تھا جس نے خلافت کا اعلان کر دیا تھا۔ اسلام میں خلیفہ کا مطلب ہوتا ہے کہ اب وہ اسلام کے قوانین کو رائج کرے گا اور جو کچھ بھی قوانین وہ رائج کرے گا اس کا وہ ذمہ دار ہوگا۔ اب ظلم اسلام کا حصہ نہیں، ناانصافی اسلام کا حصہ نہیں، اور ایسی بہت سی چیزیں تھیں، بہرحال وہ تفصیل میں نہیں جانا چاہوں گا۔ اس یزید نے امام حسین سے چاہا کہ ان کے ہاتھوں پہ بیعت کر لیں تاکہ تصدیق ہو جائے کہ جو اسلام یہ پھیلا رہا ہے وہ درست ہے۔ کم سے کم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آنے کا کوئی شخص اس کی تصدیق کرے گا۔ امام حسین کو یہ منظور نہ تھا، انہوں نے اس سے انکار کیا۔ یزید نے ان کے پریوار والوں کو سازش کے تحت ایک بیابان سنسان علاقے کربلا میں بھوکا پیاسا شہید کر دیا، یہاں تک کہ 6 مہینے کے بچے کو بھی پانی نہ دیا، ان کی لاشیں پامال کی، ان کے گھر والوں کو قید کیا، ظلم کیے۔ حسین کے چاہنے والے، حق پسند، صحیح اسلام کے ماننے والے حسین کی اس شہادت کو یاد کر کے پوری زندگی آنسو بہاتے ہیں۔ ان آنسو بہانے کے لیے کافی ان کے الگ الگ طریقے ہیں، ان یادوں کو سامنے لانے کے لیے ان کے اپنے طریقے ہیں جس کے استعمال سے وہ غم مناتے ہیں، اور اسی کو عزاداری کہا جاتا ہے۔ کسی بھی حسین کے چاہنے والے کے لیے یہ تصور کرنا کہ وہ عزاداری نہ کرتا ہوگا، حسین پہ نہیں روتا ہوگا، آنسو نہ بہاتا ہوگا، یہ بے وقوفی ہے، ایسا ممکن نہیں ہے۔ حسین کا چاہنے والا جنگل میں بھی ہو تو محرم کا چاند دیکھنے کے ساتھ ہی اس کے آنکھوں میں آنسو آ ہی جاتے ہیں۔ بس حسین کو یاد کیا، آنسو آ گئے، چند ماتم کر لیا، عزاداری ہو گئی۔ تو جہاں جیسی سہولیت ہوتی ہے اس کے مطابق عزاداری کا کام انجام دیا جاتا ہے، اور اس عزاداری کا حصہ ہوتی ہے یہ مجلس، یہ ماتم، یہ سوز، یہ سلام، یہ نوحے، یہ جلوس عزا۔ جلوس عزا میں ہم ان نشانیوں کو ظاہری طور پہ لے کے آتے ہیں جس سے ہم کو کربلا والوں کی یاد آتی ہے، یا یہ کہہ دیے کہ جو ارمان کربلا والوں کے پورے نہ ہو سکے ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ ان کے وہ ارمان پورے کریں۔ مثلا حضرت عباس علمدار کے بازو کٹ گئے، علم گر گیا، علمدار تھے فوج کے، یہ علم جو گرا تو ہم نے اٹھا لیا، اور ہم وعدہ کرتے ہیں کہ مولا تا قیامت تک اسے گرنے نہیں دیں گے، ہم بھی اٹھائیں گے، ہماری نسلیں بھی اٹھائیں گی۔ اور دیکھ بھی رہے ہیں کیا 1400 سال سے زیادہ گزر چکا ہے، اور ہر محرم میں آپ کو محسوس ہوگا کہ شہادت ابھی ہوئی۔
جو حسین کے چاہنے والوں کا محبت ہے. اسی عزاداری کو انجام دینے کے لیے انجمنیں بنتی ہیں. یقیناً انجمنوں کا بننا، مجلس و ماتم کا اہتمام کرنا، یہ سب اللہ کی قربت کے لیے ہونا چاہیے، حسین کی محبت میں ہونا چاہیے. لیکن بہرحال ہم لوگ انسان ہیں، دنیا حاوی ہونے لگتی ہے، دنیائی فائدے ہم کو دکھنے لگتے ہیں. چونکہ عزادار ہے، اگر مجلس و ماتم کرتا ہے تو اسے عزت بھی ملتی ہے. کبھی ہم عزت کے لیے، کبھی شہرت کے لیے، کبھی نام و نمود کے لیے، کبھی دولت کے لیے، بہرحال عجیب عجیب نفس کی کمزوریاں ہیں، ایمان کی کمزوریاں ہیں جو ہم پر حاوی ہوتی ہیں، ابلیس حاوی ہوتا ہے اور ہم اپنے مقصد سے بھٹکنے لگتے ہیں. وقت کے ساتھ ساتھ سمے سمے پر ہمارے علماء ہمیں گائیڈ کرتے ہیں، ہمیں سمجھاتے ہیں عزاداری کا مقصد کیا ہے، اسے کیسے انجام دیا جائے. اس کی بہت تفصیل میں نہیں جاؤں گا، لیکن ایک دو چیزیں آپ کے سامنے پیش کروں گا. مثلا انجمن بن گئی، ہر انجمن کا مقصد ایک ہے، عزاداری کو بڑھاوا دینا، فروغ دینا. اور جب مقصد ایک ہے تو آپس میں کوئی نا اتفاقی، آپس میں کوئی کمپٹیشن، آپس میں کوئی اختلاف نہیں ہونا چاہیے، لیکن ہو جاتا ہے. یقیناً نیکی میں مقابلہ کوئی بری چیز نہیں ہے، لیکن مقابلہ اللہ کو حاضر ناظر جان کے ہونا چاہیے. اسی طرح مجلسیں ہیں، فرش عزا بچھائی جاتی ہے. فرش عزا کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی امام باڑوں میں، اپنے گھروں میں مجلس بچھاتا ہے، قائم کرتا ہے، فرش عزا بچھاتا ہے، ایک ذاکر یا عالم بلاتا ہے. اصولاً یہ عالم، یہ ذاکر باکردار ہونا چاہیے، ایسا ہونا چاہیے کہ جو لوگ نیچے بیٹھے انہیں سن رہے ہیں ان کے من میں یہ یقین ہو کہ یہ ہم سے اعلیٰ کردار کا ہے، جو ہم سے بہتر ہے، یہ حق بیانی کرے گا، اور جو حق بیانی کرتا ہو اس پہ عمل بھی کرتا ہو، کم سے کم گناہ کبیرہ کھلے عام انجام نہ دیتا ہو، گالی گلوچ نہ کرتا ہو، بغض و حسد نہ کرتا ہو، چغل خوری ادھر سے ادھر لوگوں کو لڑوانا وغیرہ نہ کرتا ہو. اور اگر ایسا نہ ہوا تو جب وہ ممبر پہ بیٹھ کے حق بیانی کرے گا، قرآن بتائے گا، حدیثیں بتائے گا، مقصد حسین بتائے گا، تو نیچے بیٹھے والے مسکرائیں گے، کیونکہ جو بیان کر رہا ہے اس پہ تو خود ہی عمل نہیں کرتا. اور مقصد اس کا صرف بیان کرنا نہیں ہے، بیان کر کے لوگوں کے دلوں میں پیوست کرنا ہے وہ چیزیں. لوگ اس سے سیکھے، کچھ سیکھ کے جائے، سیکھیں گے تبھی لوگ، جب ممبر پہ بیٹھنے والا ہم سے بہتر ہوگا. لیکن اکثر لوگ ثواباً سمجھ کے کسی کو بھی بٹھا دیتے ہیں، بھائی مجلس ہو گئی، مجلس نہیں ہو گئی. حقیقت میں مجلس نہیں ہو گئی. جو عبادت مقصد تک نہ پہنچے وہ عبادت نہیں کہی جاتی، ضائع ہو جاتا ہے. مقصد صرف یہ نہیں تھا کہ ممبر پہ بیٹھ کے کوئی بھی آدمی قرآن کی تلاوت کر دے، قرآن بتائے، حدیث بتاتا رہے اور خود عمل نہ کرے، نہ نیچے والے اس کی بات کو مانے. ورنہ بھائی لوگ ڈاکٹر کے پاس کیوں جاتے ہیں؟ ہر آدمی سے پوچھ لیتے، پڑوسی بھائی مجھے بخار ہے کیا کھاؤں، وہ کچھ نہ کچھ تو بتا ہی دیتا، خود کھاتا ہوتا یا نہ کھاتا ہوتا بہرحال بتا دیتا. نہیں، عقل مند ہے ہم، اللہ نے عقل دی ہے، اس لیے ہم اس سے سیکھتے ہیں جس سے اپنے سے بہتر سمجھتے ہیں. تو بہرحال ذاکر یا عالم کو جان پہچان پہ نہ لائیں کہ صاحب ہمارے گاؤں کا ہے، جاننے والا ہے، انصاف کریں. اچھے سے اچھا عالم، اچھے سے اچھا ذاکر جو اویلیبل ہو، جو مناسب ہو، جو موجود ہو، اسے ممبر دیں.
اور سیکھیں، اور اگر نہ ملے تو بہتر یہ ہے کہ مصائب حسین ہر شیعہ کو یاد ہے، ہر حسین کے چاہنے والوں کو یاد ہے، کسی کو بھی بٹھا کر کے مصائب حسین سے بیان کرے اور اس کو گریہ کرے۔ تو پہلی چیز تو ممبر۔ دوسرے، ہمارا ایمان ہے، ہمیں یقین ہے کہ جب ہم فرش ازا بچھاتے ہیں، امام وقت امام زمانہ آتے ہیں، امام سجاد آتے ہیں، حسین کی ماں بی بی فاطمہ زہرا آتی ہیں، اور ہم پرسہ انہی کو دیتے ہیں۔ ہم اس پہ یقین ضرور کرتے ہیں، لیکن اکثر فرش ازا پر موجود نہ رہ کے مجلس کے دوران ٹہلتے ہوئے رہ کے ہم بتاتے ہیں کہ اگر یہ شخصیتیں سچ میں ہوائی ہوتی تو ہم سڑکوں پہ نہ ہوتے، ہم بھیڑ لگائے ہوتے کہ نہیں ہم پہلے بیٹھیں گے، ہم پہلے بیٹھیں گے فرش ازا پہ، تاکہ بی بی فاطمہ کی دعائیں ہمیں ملیں۔ ہم فرش ازا پہ نہیں بیٹھتے، ہم ذاکر کچھ پڑھ رہا ہے، ممبر سے کچھ ہو رہا ہے، ہم سن رہے ہیں، نہیں بھی سن رہے ہیں، ٹہل رہے ہیں، کرسیوں بیٹھے، اکثر گپ مارتے رہتے ہیں۔ اور جو فرش ازا پہ بیٹھتے بھی ہیں تو دماغ ذہن اکثر وہاں نہیں رہتا ہوتا، کیونکہ ہمارا تصور ایک غلط ہے کہ فرش ازا پہ بیٹھ گئے تو ثواب ازاری ہو گیا۔ نہیں، جب بیٹھ گئے اور اگر آپ کچھ سیکھ رہے ہیں، کچھ سمجھ رہے ہیں، دل سے گریہ کر رہے ہیں، تو آپ کا یقیناً مقصد پورا ہوتا ہے۔ مجلسوں کے بہت سے مقصد ہیں۔ فرش ازا پہ احترام سے بیٹھے، باوضو ہو کے آئیں۔ ذاکر یا عالم کو بھی باوضو ہو کے ممبر پہ آنا چاہیے، عبادت ہے۔ اتنی عظیم ہستیوں کے سامنے بیٹھے ہوں گے ہم، ان کی دعائیں لے رہے ہوں گے، وہ دعائیں یوں ہی نہیں ملیں گے۔ لوگ مسکرا رہے ہوتے ہیں، کبھی اشارہ کر رہے ہوتے ہیں، نہ جانے کیا کیا۔ بہرحال ان چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ فرش ازا جب ہم بچھاتے ہیں تو امام باڑوں میں بھی مجلسیں ہوتی ہیں، گھروں میں بھی ہوتی ہیں۔ امام باڑوں کو آباد کریں، لیکن ہر شخص اپنے گھروں میں بھی فرش ازا بچھائے۔ گھروں کی فرش ازا ہماری اگلی نسل کی تربیت کرتی ہے، اسے بھی تو حسینی بنانا ہے، عزاداری کو قائم رکھنا ہے۔ ہم نے وعدہ کیا امام وقت سے، تا قیامت تک قائم رکھیں گے۔ تو بہتر ہے کہ گھروں میں فرش ازا بچھائیں، اور جب یہ فرش ازا بچھائیں تو اپنی جتنی آپ کے اندر قوت ہے، استطاعت ہے، اس کے مطابق لوگوں کو بلائیں۔ یقیناً اس میں عزیز، اقربا، پڑوسی، دوسرے مذہب کے لوگ، انہیں بلائیں، بٹھائیں، لیکن بلاتے وقت انصاف کریں، کیونکہ یہ فرش ازا ہے، یہ ہماری اب جاگیر نہیں ہے۔ ایک بار فرش ازا بچ گئی تو حسین کا کوئی بھی چاہنے والا اگر حسین کی نام سنے گا تو وہ اس کے اندر داخل ہوگا۔ بہت زیادہ جگہ نہیں ہے، کم لوگوں کو بلائیں، لیکن انصاف سے۔ ایسا نہیں ہے کہ 3 بھائی کو بلا لیا، ایک سے ناراض تھے تو اسے چھوڑ دیا، نہیں، یہ بھی فاطمہ زہرا کو پسند نہیں آئے گا۔ ایسے بھی قطع رحمی پسند نہیں ہے، حرام ہے۔ پھر فرش ازا کے اوپر اس کی اندیکھی کر دینا۔ محلے میں، اڑوس پڑوس میں حق سے، انصاف سے سب سے بلائیے، اور بلانے میں بھی خیال رکھے سب کو ایک جیسے بلائیے۔ اگر پرچے دیے ہیں تو سب کو دیجیے، یہ نہیں کہ 2 کو پرچے دیے، 3 کو زبانی کہا، 4 کو یوں ہی اعلان کر دیا، عام اعلان میں آ جائیے، نہیں، ایک جیسا۔ اگر فون کرتے ہیں تو سب کو برابر سے ایک جیسا فون کریں، ناانصافی نہ کریں، کیونکہ ناانصافی کسی بھی حسین کے چاہنے والے کو دل کو تکلیف پہنچا سکتی ہے۔ جہاں وہ تکلیف پہنچی یہ آپ کا ثواب گیا۔ فرش ازا پر اکثر دیکھا گیا ہے، ذاکر بھی یہاں تک اس غلطی کو انجام دیتے ہیں۔ عالم تو بہرحال نہیں دینا چاہیے، علماء ہیں، سلسلے میں زیادہ کچھ نہیں بولوں گا۔ بہرحال کہ گھر کوئی رسوخ والا، پیسے والا، دولت مند
داخل ہوتا ہے مجلس کے بیچ میں تو لوگ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد پہ اعلان کرتے ہیں، آئیے آئیے آگے، آدھے آگے آئیے۔ اگر کوئی بزرگ یا غریب داخل ہوتا ہے تو بیچارہ جگہ ڈھونڈ کے اپنے حساب سے بیٹھ جاتا ہے، کوئی توجہ بھی نہیں دیتا۔ یہ امیر غریب کا فرق فرش اعضاء پہ نہیں ہونا چاہیے، نہ فرش اعضاء پہ ہونی چاہیے، نہ نماز جماعت میں ہونا چاہیے۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ دنیاوی ہو چکے ہیں ہم۔ جس نے دولت کی وجہ سے کسی کی عزت کی وہ مشرک ہے، شرک کرتا ہے۔ علم کی وجہ سے عزت کریے، بزرگ ہے تو بزرگوں کی وجہ سے عزت کریے۔ کپڑے کوئی معنی نہیں رکھتے، عہدے رسوخ کوئی معنی نہیں رکھتے۔ یہ عہدہ، یہ رسوخ، اس کا غرور، یہ دولت کا غرور، یہ نشہ ہے۔ یہ نشہ کر کے نہ آئے، نہ اس کا نشہ کرنے والوں کو بہت زیادہ عزت افزائی کریں۔ فرش اعضاء بچھی ہے، ہر شخص آئے گا، ایک برابر ہے، جہاں چاہے گا وہاں بیٹھ جائے گا۔ ہاں علماء ہے، یقیناً آگے بٹھائیے، کیونکہ علم ہے، بزرگ ہے، یقیناً آگے بٹھائیے۔ علماء میں بھی نہ کریے فرق، علم دیکھیے، رسوخ نہ دیکھیے۔ بہت پاپولر ہیں، بہت بڑے لیڈر ہیں، علم اتنا نہیں ہے چاہے، اور اس سے زیادہ علم رکھنے والا عالم آیا تو ہم اس کو پہچان نہیں رہے، ہم ان نیتا جی کو آگے بٹھا رہے ہیں۔ نہ کریے ایسا، فرش اعضاء کے مقصد کو پامال نہ کریے۔ کم سے کم نیکی کریے تو خلوص سے کریے، قربتاً اللہ کریے، قابل قبول کریے۔ ثواب تبھی ملے گا جب مقصد پورا ہوگا۔ جب مقصد دنیاوی ہو جائے گا تو بہرحال ثواب کم بھی ہو سکتا ہے، ختم بھی ہو سکتا ہے۔ اسی طرح تبرک بانٹتے ہیں، بہت دستور عجیب عجیب شروع ہو گئے ہیں۔ اکثر دو دو جگہوں سے الگ الگ تبرک بانٹے جاتے ہیں۔ کچھ انوائٹیز کو، خاص انوائٹیز کو اچھے اچھے مہنگے تبرک دیے جاتے ہیں، کچھ لوگوں کو عام دیے جاتے ہیں۔ نہ کریے۔ تبرک میں ایک ریوڑی چلے گی، جو استطاعت ہے وہ چلے گا۔ وہاں گھڑیاں بانٹ دیں گے تو اس سے کوئی ثواب میں بہت اضافہ نہیں ہو جائے گا۔ اگر بانٹنا ہی ہے تو ناانصافی نہ کریں، بلکہ غریب کو بہتر ہے کہ بانٹ دیں۔ امیر تو یوں بھی گھڑی لے کے بیٹھا ہے، اس غریب کے پاس نہیں ہے، اسے دیں۔ ہم الٹا کرتے ہیں، جس کے پاس ہے اسے اور گھڑیاں دیتے ہیں، اور جس کے پاس نہیں ہے، یہ تحفہ ہے، تحفہ دے رہے ہیں آپ۔ کس کو؟ جو حسین کا غم پہ منانے آیا ہے، جو فرش اعضاء پہ آپ کے آیا ہے، اسے آپ جاتے وقت تحفہ دے رہے ہیں۔ عالم کا بھی، ذاکر کا بھی تحفہ جو دیتے ہیں نا، تو تحفہ دیجیے، نہ وہ مانگے نہ آپ قیمت ادا کریے۔ قیمت نہیں ادا کرتے آپ، قیمت تو آپ ادا بھی نہیں کر سکتے ذکر حسین کا۔ تحفہ دیجیے، تحفہ ایک جیسا دیجیے۔ وہ بڑے والے مولانا آئے تھے، ان کا تحفہ 40,000، اور یہ چھوٹے والے آئے تھے 500 نہیں۔ تحفہ ایک جیسا دیجیے۔ تحفہ اپنی صلاحیت کے مطابق دیا جاتا ہے، اپنی حیثیت کے مطابق دیا جاتا ہے، نہ کہ سامنے والے کی شکل دیکھ کر، اس کا عہدہ، اس کے غرور، اس کی دولت دیکھ کر، اس کی پہچان دیکھ کر۔ آپ کی حیثیت ہے تو سب کو ایک جیسا دیں۔ فرش اعضاء سے پہلے اکثر جب بچھاتے ہیں تو ہم تلاوت قرآن کرتے ہیں، اکثر زیادہ مرحومین کی جو مجلس ہوتی ہے انصال ثواب کی، اس میں کرتے ہیں، ہر مجلس میں نہیں کرتے۔ شب جمعہ وغیرہ کا حدیث قصہ پڑھتے ہیں، اس میں شامل ہوتا ہے۔ عام دنوں میں سوزخانی ہوتی ہے اور سیدھے مصائب ہوتا ہے، بہرحال اس کا کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں۔ لیکن قرآن کی تلاوت کرنے کے لیے کوئی بھونڈی آواز والا نہ بٹھا دیجیے گا، منع ہے یہ، اس کا حکم ائمہ طاہرین نے نہیں دیا ہے کہ آپ بھونڈی آواز کو نہ بٹھائیے۔ آواز ایسی ہو کہ لوگوں کو کھینچے۔ غلط الفاظ کی بات تو اور ہے، بھونڈی آواز بھی نہیں ہونی چاہیے۔ اسی طرح نوحہ، مرثیہ وغیرہ اپنے اپنے انداز میں ہونا چاہیے، بہتر سے بہتر انداز میں پیش کیا جائے۔
بہرحال مختصر یہ ہے کہ اس پہ کبھی اور بات کروں گا. فرش اعضا کے کچھ آداب ہیں، تفصیل میں بیان کروں گا، 30-40 آداب ہیں. کوشش کریں کہ ان پہ عمل کریں، فرش اعضا بچھائیں، حسین کو خوش کریں، حسین کی ماں کو خوش کریں. حسین کی ماں کو لگے کہ نہیں، اس نے خلوص کے ساتھ، محبت کے ساتھ فرش اعضا بچھائی ہے، اور ہمارے پالنے والے کو لگے کہ اس نے ہمارے بندوں میں فرق نہیں کیا. جب اللہ نہیں فرق کر رہا ہے، ہر ایک جس کے بھی آنسو بہیں گے اس کو ثواب ایک جیسا دیتا ہے خدا، امیر کو زیادہ نہیں دے دیتا، وہ ایک جیسا دیتا ہے. کسی کے دل کو تکلیف نہ پہنچے، کسی کو رنج نہ ہو، ناانصافی نہ ہو جائے، اس کا خیال رکھیں. اگر اس کا خیال نہیں رکھا، مثلا بہت مشہور ہے کہ کسی نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا کہ کون سی نماز قبول نہیں ہوتی، کا جو گناہوں سے روک نہ سکے. مطلب صاف ہے، نماز میں تربیت ہے. اللہ کا فائدہ نہیں، ہمارا فائدہ، ہماری تربیت کرتا، حرام چیز کا استعمال نہ کرو وغیرہ وغیرہ چیزیں ہیں. تو فرش اعضا بچھانے میں بھی آپ کو خیال رکھنا چاہیے کہ کوئی کام ایسا نہ ہو جو اسلام کے قانون کے خلاف ہو، ہمارے نبی پیغمبر کے خلاف ہو، بی فاطمہ زہرا کے خلاف ہو، اللہ کے خلاف. ایسا کوئی کام ہم انجام ہرگز نہ دے، ضبط کریں. اگر آپ کے دل میں آتا بھی ہے اس نے مجھے نہیں بلایا تھا، اس نے نہیں بلایا تھا، وہ اس کا عمل ہے. ہم بلاتے ہیں کیونکہ ہم فرش اعضا خلوص سے بچھاتے ہیں. تبرک مقابلے میں نہ بانٹیں، اپنی حیثیت کے مطابق بانٹیں، اچھا بانٹیں. لیکن اس لیے نہ بانٹیں کہ فلاں صاحب نے 4 شیرمال بانٹی تھی تو ہم 6 شیرمال دیں گے، نہیں، ضائع ہو جائے گا. اور جو بھی دے دیں اور راہ خدا میں دے دیے گا. تو بتائیے نہیں کہ صاحب میں نے کتنی 5 دیگیں کھلائی تھیں اور 8 بانٹی تھی بھی شیرمال، سب ضائع ہو جائے گا. ظاہر نہ کریے گا، کیونکہ آپ جس کو دے رہے ہیں اسے نہیں دے رہے ہیں، کہ حسین کی محبت میں دے رہے ہیں. حسین کی محبت نہ ہوتی تو سامنے والا اگر آپ سے 10 شیرمال مانگتا تو آپ کہتے ہیں نہیں بھائی یہ کیا میں بانٹنے کے لیے بیٹھا ہوں. نہیں، آپ حسین کی محبت میں دے رہے ہیں. بہرحال اکثر اور بیشتر ایسے مسائل میں معجزات بھی ہوتے ہیں. ایک معجزہ بہت مشہور ہے غازی پور کے گھوسی علاقے کا، جسے ہمارے ایک بزرگ جد، تقریباً 2 نسلیں گزر گئیں، نقی حسن صاحب نے اپنی ایک کتاب دا نوسٹالجک جرنی اس میں درج کیا ہے. نوسٹالجک جرنی کتاب انہوں نے اپنے مزاج کے مطابق لکھی. اس کے اندر انہوں نے کافی ذکر کیا ہے کہ اس وقت میں مجلسیں کیسی ہوتی تھی. مثلا مجلس ہوتی تھی تو زنانی مجلس کا بلوا 3 بار دیا جاتا تھا. پہلی بار جاتے تھے 2 گھنٹہ پہلے بلوا دیا جاتا تھا تو عورتیں شاید اہتمام کرنا شروع ہوتی ہوں گی. پھر دوسری بار ہوتا تھا اعلان، تھوڑی دیر کے بعد، کچھ گھنٹوں کے بعد تو اپنے کام سے فارغ ہوتی. لیکن جب تیسرا اعلان ہو جاتا تھا تب یہ عورتیں جاتی تھیں. اس طرح کی کافی چیزیں. اگر تیسرا اعلان نہ ہو تو عورتیں کم ہو جاتی تھیں، فرش اعضا پہ آنے والے کم ہو جاتے تھے. اس طرح کی کافی چیزیں انہوں نے ذکر کی ہیں جس میں انہوں نے غازی پور گھوسی علاقے کا معجزہ بیان کیا. وہ معجزہ انہوں نے اپنی کتاب میں بھی درج کیا، دنیا سے چلے گئے. اور بہرحال جب میں نے جونپور کے علاقے کے ہمارے ایک بڑی اچھی ہستی ہیں جناب اعظم زیدی صاحب، کانگریس لیڈر بھی ہیں، انہوں نے جب ہماری ویب سائٹ پہ یہ پڑھا معجزہ تو انہوں نے کہا کہ ہماری دادی بھی اس کو بیان کرتی تھی کہ گھوسی علاقے کا یہ معجزہ ہے. بہرحال اس معجزے کا مختصر چھوٹے میں دے دوں، کافی وقت ہو گیا ہے. یہ آج ہی کی طرح ایک رئیس تھے گھوسی میں، اچانک ان کو خیال آیا کہ ہم مجھے مجلس کرنا ہے. مختصر میں
کہ معجزہ بیان کرتا ہوں، چھوٹے سے، زیادہ طولانی نہیں جاؤں گا۔ غازی پور کا ایک علاقہ ہے گھوسی، وہاں پہ ایک رئیس رہتے تھے، اور آج ہی کی طرح جیسے آج کے دور میں بھی ہوتا ہے، انہوں نے بغیر سوچے سمجھے ایک تاریخ کو اعلان کر دیا کہ آج مجلس تاریخ ہوگی۔ اسی تاریخ پہ کوئی قدیمی مجلس کسی غریب عورت کی ہوا کرتی تھی۔ انہیں بعد میں پتہ چلا تو انہوں نے اس غریب عورت سے اپنے روب میں آ کے کہا کہ بھائی تم آج یہ مجلس کا وقت یا تاریخ بدل دو، چونکہ میں مجلس کرتا ہوں۔ اس عورت نے دیکھا، اس نے کہا ایسا ہے کہ میں برسہ برس سے اسی وقت کرتی آئی ہوں اور کبھی کوئی دقت نہیں آئی، تو میں چاہتی ہوں کہ میں اسی وقت ہی مجلس کا اہتمام کروں۔ میں وقت نہیں بدلوں گی، وقت آپ کو بدلنا چاہیے، اس لیے کہ آپ اچانک بیچ میں آ گئے ہیں۔ بہرحال دونوں نے فرش عزا بچھائی، اور جیسا کہ دنیا میں ہوتا ہے، آج بھی ہوتا ہے، سب وہ رئیس تھے، رسوخ والے تھے، دوسرے کے وقت پر قابض ہو کے فرش عزا بچھا رہے تھے۔ مقصد فرش عزا کا نہیں ہو رہا تھا پورا، محبت و خلوص لاپتہ تھی، پھر بھی مجمع انہی کے ہاں پہنچا، اس غریب عورت کیا کوئی نہ پہنچا۔ کچھ لوگ تھے، 2 3 4 جو شاید اس کے گھر والے رہے ہوں قریب، وہ موجود تھے، ایک ذاکر تھے پڑھنے والے، انہوں نے کچھ پڑھا۔ وہ مومنہ رنجیدہ بیٹھی تھی، افسوس میں تھی کہ ہمارے یہاں اس بار کوئی نہیں آیا، کہ مصائب شروع ہونے والا تھا کہ اچانک لوگوں نے دیکھا کہ جو روشنی اس نے کی ہوئی تھی وہ کم ہو گئی ہے۔ لالٹین کی روشنیاں، پہلے بتی جلتی تھی، اس کی روشنیاں کم ہو گئی، اور اچانک اتنا مجمع ہوا، زنانی مجلس تھی، اتنا مجمع ہوا کہ وہ دیکھتی رہ گئی۔ کالے لباس میں بہت سی عورتیں آئیں، اور گریا ایسا ہوا کہ آج تک کبھی گریا اس نے اپنی مجلسوں میں نہیں سنا تھا۔ اور یہ گریا وغیرہ ہونے کے بعد جب مذاہب ختم ہوا، مجلس ختم ہوئی، تو وہ لوگ جتنی بھی تھی وہ درود و سلام پڑھتی، دعا دیتی ہوئی چلی گئی، اور اس کے بعد اس کے علم سے مشہور ہے کہ ایک شعاع، ایک روشنی، ایک نور نکلتا تھا۔ اب اس معجزے کی خبر پوری جگہ، گاؤں میں، گاؤں ہوتا بڑی تیز پھیل گئی۔ اب جو پھیلی تو وہ رئیس صاحب جو تھے اور رئیسزادے، ان کو گھبراہٹ ہوئی کہ کچھ تو گڑبڑ ہو گیا ہے۔ وہ آئے، اس مومنہ سے معذرت کی، معافی مانگی، اور بہرحال جیسے غریب کا دل بڑا ہوتا ہے، اس نے معاف کر دیا۔ یہ معجزہ آج تک مشہور ہے، اور اس کے بعد پھر کبھی کسی نے اس گھوسی گاؤں کے اندر اپنی امیری، اپنی دولت، اپنا روب دکھانے کی کوشش نہیں کی۔ یہ معجزہ بتا رہا ہے کہ فرش عزا بچھانے پر کسی غریب کی تکلیف کو خیال رکھیں، اس کے دل کو درد نہ پہنچائیں، اپنی شان، اپنی دولت، اپنے رسوخ کا استعمال فرش عزا بچھانے نہ کریں، مجلس حسین میں تو قطعی نہ کریں۔ میرا خیال ہے کہ یہ معجزہ عبرتناک ہے، لوگ فکر کریں گے۔ میرا کام صرف فکر دینا ہے، جبر نہیں ہے۔ جبر اللہ نہیں کرتا ہے تو ہم سب کیا کریں گے؟ بس فکر دینا ہے، فرش عزا کا اہتمام کریں، پورے خلوص سے کریں، بغیر کسی کا دل دکھائے کریں۔ بس اسی کے ساتھ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔